بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اسی کا تفصیلی ذکر ہم کر رہے ہیں۔ حصہ نمبر 53 میں ہمیں پڑھا تھا صحابہ کرام جب اکٹھے ہوئے اور تدفین کے لیے جب سب صحابہ کرام کو کھڑے کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور میں اللہ کی حمد بیان کر لوں، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں اور فضل اور رزق پھیلا دے۔ اس کے بعد تدفین کی صحابہ کرام کی، اور کافی صحابہ کرام کو دو دو تین تین اکٹھا بھی صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں اتارا گیا، اور ایک ہی کفن میں بھی کافی صحابہ کرام کو دو صحابہ کرام کو ایک کفن کے اندر ہی لپیٹا گیا۔ اس کے بعد شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی حمد و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان سپاری کے عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش سے ہوئی، انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کہ شہادت کی خبر ہوئی، انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعا مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعا مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا فلاں حضور وسلم بخیر ہیں اور بحمداللہ جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں کل مصیبت بعد کا جلل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثناء راہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے سعد تم خوش ہو جاؤ، شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ اسی روز شنبہ 7 شوال 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ پیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور
24 اوج سے یہ ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی، باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ مسلمانوں نے معرکہ عود سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ ادھر رسول اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ عود کے دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علل صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ عود میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو کر، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ عود میں شریک نہ تھے۔ حضرت حاضر خدمت ہو کر عرض پر دراز ہوئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثناء قیام میں محبت بن ابی محبت خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزا اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو زک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھے۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 32 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کی حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا، اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے، لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ محبت بن ابی محبت خزائی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے پوچھا، محبت پیچھے کی کیا خبر ہے؟ محبت نے پروپیگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کو جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی نہیں دیکھی، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بڑھکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال کبھی نہیں دیکھی۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ محبت نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہرا ول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں،
موبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں، میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا کہ جتنی آپ کی ایک اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں بولو۔ ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ عمر الاسد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔